بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ ناظرین، یہ ایک شعر کا مصرع جو فٹ بیٹھتا ہے اس وقت بالکل بھارت پر، کیونکہ بھارت جو کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے ہمیشہ ایک نیگیٹو نیریٹو بلڈ کرتا رہا ہے، پروپیگنڈا جو ہے پوری دنیا میں پھیلاتا رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر پاکستان کی بات کر لیں یا پھر اس کے ہمسائے ممالک کی بات کر لیں جس میں بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے اور مالدیپ ہے، بارہا کمپلین کر چکے ہیں کہ بھارتی ایجنسی را جو ہے وہ دہشت گردی میں بھی ملوث ہے اور ان کے ممالک میں جو ہے وہ انسرجنسیز بھی کرواتی ہے۔ پاکستان اس حوالے سے بہت سارے ڈوزیئرز پیش کر چکا ہے، بہت سارے ثبوت پیش کر چکا ہے۔ سب کو یاد ہوگا کہ حاضر نیوی آفیسر گل بھوشن کو ہم نے تو عالمی عدالت میں بھی پیش کیا اور ایویڈنس کے ساتھ، اور یہ بھی بتایا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان میں بالخصوص بلوچستان میں کس طرح کی کارروائی کرتا رہا ہے۔ مگر اب تو بھارت کے حوالے سے ناظرین کچھ دیگر ممالک سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے۔ کینیڈا اور امریکہ بھی اس سے اب محفوظ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2023 میں جب کینیڈا میں جو سکھ ایکٹیوسٹ تھے ہردیپ سنگھ، ان کا قتل ہوا، اور اس کے بعد اب جو اپڈیٹ نظر آئی ہے ہمیں کہ کینیڈا میں انڈین ڈپلومیٹس 6 کے قریب ہیں، ان کو جو ہے ڈپورٹ بھی کیا گیا ہے، اور الزام یقیناً یہ لگایا گیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹی اور ہوموسائیڈ کے الزام میں جو ہے وہ انوالو ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ جریدہ دی گارجین کی بھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر اجرتی قاتلوں میں شامل ہے، اور اس کی توثیق جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے 5 آئیز کے نام سے، انہوں نے بھی کی ہے۔ سو آج ہم یہی بات کریں گے کہ بھارت جو اپنے سیاسی مخالفین پر یقیناً جو ٹارگٹ کرتا رہتا ہے، مگر اب دوسرے ممالک کی خود مختاری، ان کی ساورنٹی کو کس طرح چیلنج کر رہا ہے، اور پاکستان کا اس بار جو ہے وہ موقف کتنا ان تمام کانٹیکس میں کتنا اسٹرانگ ہوگا۔ میں گیس کا تعارف کرا دوں، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب۔ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ الماس حیدر نقوی صاحب IR ایکسپرٹ ہیں، آپ کی بھی ایکسپرٹیز حاصل کریں گے، ویلکم سر۔ مسعود صاحب، ہم بارہا بات کرتے رہے، نہ صرف بات کرتے رہے بلکہ بھارتی ایجنسی را کے ملوث ہونے کے بارہا شواہد ڈوزیئرز کے ساتھ، میں نے کل بھوشن کا بھی نام لیا۔ اب دیگر ممالک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اس میں کتنی اہمیت ہے اور اس بات کو کتنی سنجیدگی سے لینا چاہیے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، میرا خیال میں جس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اب ریسنٹلی، جس طرح ہم نے اگر سٹارٹ سے دیکھے کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کے اسیسینیشن ہوئی، جون میں اسیسینیشن ہوئی 18 جون کو، اور اس کے بعد سپٹمبر میں ہاؤس آف کامنس میں جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کریڈیبل انفارمیشن ہے، کریڈیبل ایلیگیشنز ہیں انڈیا کے انوالومنٹ کے، اور سبسیکوینٹلی انہوں نے چیزیں آہستہ سے چیزیں ڈیولپ کی، اور دیٹ انفارمیشن جو کلیم تھا بیسڈ آن 5 آئیز کنٹریز کی انفارمیشن تھی، جس انکلوڈنگ امریکہ کی اس کی انپٹ تھی، اور اس کے بعد جو ریسنٹ انہوں نے پھر جا کے 3 بندے اریسٹ کیے جو گینگز تھے، جن کا اپ لنک اسٹیبلش ہوا ہے وتھ لارنس بشنوئی، جو گینگسٹر ہے انڈیا کا بڑا مشہور، جس کو بابا صدیقی کے اسیسینیشن میں بھی انوالو تھا، اس سے وہ لنک بنا اور را کے لیے بیسکلی یہ کام کر رہے تھے۔ اور دیکھیں، لارنس بشنوئی جو ہے انڈین گجرات کی جیل میں ہے اور پچھلے 2014 سے جیل میں ہے، اور اس پہ 40 کیسز ہیں، مرڈر، ایکسٹارشن اور بہت ساری کیسز ہیں، لیکن را کے پے رول پہ ہے، اور اس کا نعرہ ہے آئی ایم اگینسٹ پاکستان، آئی ایم اگینسٹ خالستان، تو دیر فور وہ یوز ہو رہا ہے۔ دیٹ واز ون تھنگ۔ سیکنڈ، امریکہ میں جو سٹنگ آپریشن ہوا، جو پنو پہ پلاٹ بنا تھا، اور اس میں نکھل گپتا جو تھا جو بھاگا تھا لیکن وہ چیک ریپبلک سے پکڑا گیا۔ اس کے بعد اب وکاس یادیو جو ہے، جس کی انڈائٹمنٹ ہوئی ہے، وہ بھی را آفیشل ہے، اور وہ ہے انڈیا میں را کا ہے سرونگ را آفیشل ہے، اور انڈائٹمنٹ میں اس کا نام آیا، وہ بھی دلی میں آلریڈی اس کو کسٹڈی میں لے چکے ہیں انڈین گورنمنٹ جو ہے، لیکن وہ کسی اور کیس میں ہے۔ انڈیا نے یہ کہا کہ جی یہ جو ہے بندہ ہے ہی از ناٹ سرونگ، بٹ اسی طرح کلبھوشن کا بھی انہوں نے کہا تھا سرونگ نہیں ہے۔ اب امپلیکیشن کی جہاں آپ بات کر رہی ہیں کہ کیا ہوگا، اب دنیا کے دیکھیں انڈیا ابھی ایک فکس میں آ گیا ہے کہ ٹرانس نیشنل ریپریشن میں انڈیا کی انوالومنٹ آ گئی ہے، تو اس پہ دیکھیں ریسنٹ امریکن سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا وی ول ناٹ ٹالریٹ اینی فارن کنٹری اور گروپ جو ہے کہ ٹارگیٹنگ آور نیشنل آن آور سائل، وہ تھا۔ اور سیکنڈ، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سیلیون نے کہا تھا ریگارڈلیس آف دی کنٹری وی ول اسٹینڈ اپ اینڈ ڈیفینڈ آور پرنسپلس۔
وہ اس میں ہے, اور سملر سٹیٹمنٹ اس کی ہے کینیڈا کی پرائم منسٹر کی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کینیڈا, دونوں امریکہ امپورٹنٹ کنٹریز ہے. کینیڈا کی G7 کا ممبر ہے, G20 کا ممبر ہے, نیٹو کا ممبر ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کا امپورٹنٹ ہے, 5 وائس کنٹریز کا بھی ممبر ہے. سو جو ان کے کلیمز ہے تو میرے خیال میں ایک وہ امپورٹنس بن گئی ہے. تو ایک اب فکس دنیا میں ایک پریشر ہے امریکہ کے اوپر کہ آپ اس جو آپ کا اسٹریٹجک الائز جس کو آپ سمجھتے ہیں اس کے خلاف آپ ایکشن لیں. سو لائکلی امریکہ پہ بھی بڑا پریشر ہے, اور جس طرح لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے پر فورس ان کو کچھ نہ کچھ اس پہ اسٹیپ لینا ہوگا. اب لائکلی ہے مور انفارمیشن ابھی کینیڈا سے آئے گی کہ ان دی انوالومنٹ آف انڈین را آفیشلس. تو الماس صاحب, جب کینیڈا میں یہ پچھلے سال یہ واقعہ ہوا تھا اور کینیڈین گورنمنٹ نے کہا کہ جی آپ انویسٹیگیٹ کریں, بھارت نے اس کو سیریس نوٹ پہ نہیں لیا. امریکہ میں بھی اٹیمپٹ کیا گیا, کچھ اس طرح اس میں کامیابی نہیں ہو سکی. اب کینیڈا کے کہنے پہ انویسٹیگیشن نہیں کی, لیکن بھارت کے امریکہ کے کہنے پر جو ہے وہ بھارت اب تیار ہو چکا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دونوں ممالک یعنی کینیڈا اور بھارت کے درمیان کیا کوئی سرد جنگ جاری ہے؟ کیونکہ جو بھارتی سفیر ہیں انہوں نے کہا کہ کینیڈین پرائم منسٹر کی وجہ سے دو طرفہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا کی جو ایک سیکولرزم کا جو منترا ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے دنیا کے سامنے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک فورن پالیسی انسٹرومنٹ کے طور پہ دنیا کے مختلف سینٹرز کے اندر جو ڈائسنٹ ہے, میں تو انہیں سمجھتا ہوں کہ وہ حریت پسند ہیں. اگر وہ کوئی اس کی بات کر رہے ہیں سکھ کمیونٹی کی, اسپیشلی ہم اس کی بات کرتے ہیں خالصتان کی, خالصتان تحریک, تو خالصتان تحریک کے وہ انڈیا کے اس اعتبار سے وہ حریت پسند ہیں. حریت پسند سکھوں کو دنیا کے مختلف جو کیپٹلز ہیں, مختلف ملک ہیں, وہاں پہ جا کے ٹارگٹ کر کے, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈپلومیٹک جو سٹاف ہے وہ انوالو ہے. ٹھیک ہے, اس کے ایویڈنس بھی آپ دیکھیں, اسپیشلی جو رپورٹس گارڈین کی جو رپورٹ ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, اپریل 2024 میں انہوں نے ایک بہت کمپریہنسو رپورٹ مطلب اس کے اوپر پبلش کی, اور اس میں بہت کلیئرلی انہوں نے مینشن کیا کہ کس طرح جو ہے وہ ڈرا انڈر کور ڈپلومیٹک کور جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہے. اور اس کی اب کلمینیشن یہ ہوئی ہے کہ مطلب اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ جو کینیڈین جو رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس ہے اس نے اپنی فائنڈنگز میں پرٹیکولرلی اس میں مینشن کیا ہے کہ انڈین ڈپلومیٹک سٹاف جو ہے وہ ان کلنگز کے اندر انوالو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کینیڈین گورنمنٹ اور جو امریکنز کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کا پروپیگنڈا تو وہ قبول نہیں کریں گے نا, پاکستان کے موقف کو وہ قبول نہیں کریں گے. ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ انڈیا کے لیے بہت الارمنگ ہے, سگنیفیکنٹ ہے. اور اگر یہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے, مطلب یورپین کنٹریز بھی اگر اس میں ان کی وائسز بھی وہاں پہ آتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اوپر جو سینکشنز ہیں اس کی طرف جو ہے وہ اب وہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسعود صاحب, جیسے ہم بات کریں کہ انڈیا جو ہے وہ ٹیررزم کو ایکسپلور بھی کر رہا ہے, اور ناؤ انڈیا چیلنجنگ ادر کنٹریز سوورنٹی, تو اس وقت جو یہ تمام یعنی کہ کینیڈا کی بات کر لیں, امریکہ کی بات کر لیں, اور یہ 5 آئیز کی بات کر لیں, یا پھر دی گارجین کی بات کر لیں, اب یہ تو صاف لگ رہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی جو ہے خلاف ورزی کر رہا ہے انڈیا. اس پہ کیا رد عمل آنا چاہیے؟ کیا صرف یہ اسٹیٹمنٹ کی حد تک ہونا چاہیے کسی اور فورم پہ؟ کیونکہ پاکستان کے پاس تو ایک اچھا موقع ہے, پاکستان تو ہر فورم پہ بات کرتا رہے, پروف کے ساتھ جا کے بات کرتا رہے. جی ہاں, دیکھیں ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی یا آپ سمجھ لیں ڈبل سٹینڈرڈس کی بھی بات ہوتی ہے. پاکستان 5 ڈوزیر جمع کرا چکا ہے, لاسٹ واس ان 2022, اور ثبوت کے ساتھ. ایون ہم نے 4 انڈین نیشنلز جو افغانستان میں تھے, ایک اس میں پٹنائک تھا, وہ انوالو تھا ان جو جلال آباد بیٹھا ہوا تھا ان APS جو پشاور اٹیک ہوا تو اس کو کنٹرول کر رہا تھا. ایک اور تھا انگورا,
वो बैठा हुआ था स्पिन बोल्दक में, और वो सिराज एहसानी पे जो हमला हुआ, जो सुसाइड हुआ, वो उसको कंट्रोल कर रहा था। और हमने एक अजय मिस्त्री है, एक और भी बंदा है, 4। हमने कहा था कि यूनाइटेड नेशन के जो सैंक्शंस के मुताबिक इनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, तो हमने 100% सबूत है, कुलभूषण भी अभी तो हमारे पास ही है। लेकिन अभी ये है कि इंडिया की एक लॉन्ग हिस्ट्री है कि हमें समझना चाहिए। फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस की जब बात करते हैं, इंडिया की हिस्ट्री है, झूठ बोलते हैं। स्टेज इनकाउंटर्स है, स्टेज रिकवरीज हैं, और इसके अलावा टेररिज्म है। EU लैब ने इनको एक्सपोज किया विद 750 फेक मीडिया आउटलेट, स्पेसिफिक फोकस उनका पाकिस्तान पे था। और स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनको एक्सपोज किया। वाशिंगटन पोस्ट ने इनके बारे में लिखा कि ये क्या कुछ कर रहे हैं। एस्पिनाज में पकड़े गए हैं कतर में, और जो इनके नेवल ऑफिशियल्स थे वो इजराइल के लिए एस्पिनाज का काम कर रहे थे। तो इंडिया, और फिर देखिए इंडिया की एक और हिस्ट्री भी है कि 1962 के वार के बाद उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एस्टेब्लिश 22। उसका मकसद ये था, उन्होंने ये कि तिब्बत से जितने लोग आए थे जो माइग्रेट करके, उनकी एक फोर्स बनाई, और उनको टास्क दिया कि बिहाइंड एनिमी लाइन, चाइना के इनसाइड जाके वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करें। इस एस्टेब्लिशमेंट 22 स्टिल इंटैक्ट, अभी लद्दाख में इसकी डिप्लॉयमेंट है। अच्छा। एक 2010 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी, टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन, जनरल VK सिंह वाज देन आर्मी चीफ। अच्छा। और उसका ये था कि LOC के इर्द गिर्द जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़, और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नक्सलाइट के अगेंस्ट ये एक सीक्रेट फोर्स बनी थी, और ऑपरेशंस इनको थे। और उन्होंने खुद ओपनली क्लेम किया देयर ऑपरेशन बलूचिस्तान के अंदर, और इसके अलावा बांग्लादेश में, भूटान में, नेपाल में। सो इनकी एक हिस्ट्री है। और फिर देखिए पाकिस्तान के अंदर जितने असैसिनेशन हुई, इसी गार्डियन ने रिपोर्ट लिखी थी, 220 से लेके 2024 के मिड तक 20 पाकिस्तानी इंक्लूडिंग कश्मीरी सिख्स पाकिस्तान में मारे गए थे। सिखों में परमजीत सिंह पंजवर था, लाहौर में मारा गया। हरमीत सिंह था, वो भी लाहौर में मारा गया। पेशावर में सिखों की असैसिनेशन हुई, उसमें भी रॉ इन्वॉल्व थी। जितने कश्मीरी मारे गए हैं पाकिस्तान के अंदर अराउंड 10, उसमें भी रॉ इन्वॉल्व था। आल्दो उनका सेल पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी जो मिडिल ईस्ट में है उनको हायर करते हैं, उनको पैसे देते हैं, और सब्सिक्वेंटली आगे करते हैं। जी हाँ। तो इसका मतलब ये है कि आप देखें कि एक ये रॉक स्टेट बन चुका है, और ये ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए स्पेशली चैलेंज है टू यूनाइटेड स्टेट्स कि इस पे वो एक्शन ले। अगर नहीं लेंगे, अभी आप देखें कि अजीत डोवल के आने के बाद इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पे इन्फ्लुएंस है अजीत डोवल का बीइंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और सेकेंडली इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देखें कि एक फ्री हैंड दिया है मोदी साहब ने 2014 से, फंड्स भी आ रहे हैं और ऑपरेशंस पे खुला ये कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी यही कहा था ना कि हम जाके जहाँ पे ऐसा आएगा तो हम घुस के स्ट्राइक करेंगे। और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। इवन मोदी ने भी कई दफ़ा कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं। और फिर देखे डिफेंसिव ऑफेंसिव का कंसेप्ट भी अजीत डोवल लेके आया था कि हमने ऐसा करना है। तो अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। और अभी आप देखें कि कनाडा ने क्लेम करने से पहले 13 अक्टूबर को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कनाडा और अजीत डोवल की मुलाकात सिंगापुर में हुई थी, और वहाँ पे ही वाज शोन द एविडेंस। तो वो एस्टेब्लिश हुआ है। तो अब ये बहुत वीकर विकेट पे है, और ये अभी फिक्स है। ठीक है, बड़ी अच्छी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। लेकिन द गार्जियन का एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट पे भी हम करेंगे बात, कि उसने कहा है कि ये जो भारतीय रॉ एजेंसी है ये दीगर ममालिक में इजरायली तर्ज की जो है, जो मुसाद है खुफिया एजेंसी, उस तर्ज की कार्रवाइयाँ कर रही है। ये बड़ा एक मतलब मार्केबल किस्म का स्टेटमेंट है वो का। तो हम तो बारहा बात कर चुके हैं रॉ का, अब इस तरह से जो आवाज़ें उठ रही हैं, तो आपको लगता है कि अब दुनिया जो है इसको वाकई कुछ सीरियस नोट पे लेगी, या फिर वही बात आ जाती है कि वो हमें दोहरे चेहरे नज़र आते हैं दुनिया के, क्योंकि मुफादात अब अलग अलग हो गए? नहीं, देखिए इसमें स्पेशली जो कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो मुल्क बदर किया गया है इंडियन हाई कमिश्नर और जो उनके जो स्टाफर्स थे, ये एक बहुत बड़ा, मतलब इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है। और एक्शन मींस कि आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं। सर मुझे सॉरी आपकी बात इंटरप्ट करी, आप कंटिन्यू कीजिए। 1974 में जब इंडिया ने अपने भारतीय उसका जौहरी हथियार का जो
تجربہ کیا تھا اور اس وقت کینیڈا نے ایک الزام لگایا تھا بھارت پر کہ ہمارا پلوٹینیم جو ہم نے دیا ہوا ہے گفٹ میں وہ انہوں نے اس کے میں استعمال کیا ہے. اس کے بعد وہ تعلقات سرد ہو گئے تھے. اس وقت بھی انہوں نے اپنے کوئی یہ ان کو ملک بدر کسی کو نہیں کیا تھا ڈپلومیٹ کو. تو آپ اندازہ کریں کہ سنجیدگی دیکھیے آپ اور بالکل سیریسنس سنجیدگی مطلب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. مطلب منیمم لیول کے اوپر انہوں نے انڈین ہائی کمیشن کو ملک بدر کر دیا ہے, پھر انڈیا نے بھی ریسپروکریٹ کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایکشن ہے بائی دا کینیڈین گورنمنٹ. اگر اسی طرح کے کیسز اسٹیبلش ہوتے ہیں جیسے امریکہ کے اندر, امریکہ بھی اگر اس کو یہ انیشیٹو مطلب کنٹینیو کرتا ہے تو جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جو انڈیا کا جو سافٹ امیج پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ایک بڑا دبا اس کے اوپر آئے گا. اسی طرح جیسے برگیڈی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ صرف امریکہ اور کینیڈا کے اندر نہیں, مطلب ساؤتھ ایشین نیشنز کے اندر بھی وہ انوالو ہے. اور اسی طرح مڈل ایسٹرن جو ہے کنٹریز کے اندر, قطر کے اندر ان کا جو ہے وہ پکڑے گئے. تو اگر یہ ریاکشن آنا شروع ہو جائے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کہ وہ انڈیا کے ہائی کمشنرز کو, ان کے ایمبیسڈرز کو وہ واپس بھجوائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انڈیا کے لیے سیٹ بیک ہے. یہاں تک کافی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اقوام متحدہ کو بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی خصوصی طور پہ یورپی یونین, امریکہ, کینیڈا, ان کو کنکریٹ ایکشن لینے چاہیے انڈیا کے اوپر. سینکشنز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. تو مسعود صاحب اب جیسے کہ ہم ہندوتوا کی بات کرتے ہیں تو پورے ریجن میں وہ پروموٹ کر رہا ہے اور جس طرح سے وہ اپنے ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہا ہے, کشمیر میں جو حالات ہیں سب کے سامنے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے بعد اب کیا بھارت کی جو دیگر ممالک کے ساتھ عالمی سفارت کاری ہے اس پر اثرات مرتب ہوں گے یا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں جی بالکل ہوں گے, ضرور ہوں گے. جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جس طریقے سے کینیڈا نے اسٹینڈ لیا, ایون امریکنس نے, اگر امریکنس اس کو چھپا بھی سکتے تھے لیکن انہوں نے کنفرنٹ کیا. ایون مودی جب لاسٹ ٹائم گئے تھے تو وہاں پہ بائیڈن نے بھی ان کو کہا تھا. تو وہ چیزیں ہیں وہ اس پہ ہے. میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انڈیا کی ایک اور ہسٹری بھی ہے ڈپلومیٹک ٹیررزم کی. جب یہ افغانستان میں اشرف غنی اور اس سے پہلے بھی جو گورنمنٹس تھی, جب ناردرن الائنس بنا تھا اس میں تاجکستان میں ان کا ایک ایمبیسڈر تھا متھو کمار. وہ بڑا انسٹرومنٹل تھا ناردرن الائنس کو فنڈنگ, ویپنز, ایکوپمنٹ دینے میں. اس نے اپنے گورنمنٹ کو لکھا اور یہ کتاب مائی انیمی اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ ہمیں اس کو احمد شاہ مسعود کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہی از بیٹلنگ طالبان, so that means he is we are battling with Pakistan. so ان کی ایک وہ سوچ تھی. پھر افغانستان کے اندر جو لاسٹ ان کا تھا کرزئی کے دور میں امر سنہا, وہ ٹوٹلی ہی واز کنٹرولنگ انٹائر افغانستان تھرو را. 34 گورنر جو تھے وہ را کے پیرول آلموسٹ they were under the control of را. امر سنہا اور پھر ایون داعش کو یہ کنٹرول کر رہے تھے. تو 4 خواتین پکڑی گئی تھی. ایک افغان سیکیورٹی فورس نے داعش کے ایک کیمپ پہ ریڈ کیا تو 4 انڈینز خواتین پکڑی گئی. دے ور ڈپٹی ڈائریکٹرز آف را, وہاں پہ فنڈ تقسیم کر رہے تھے. سو دیٹ واز. پھر آپ دیکھیں ایمبیسڈر تھا, اور جس طریقے سے اب کینیڈا سے ایمبیسڈر نکالا گیا تو ان کے ایک بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں کہ ایمبیسڈر بیسیکلی ساری یہ گیم کرتا ہے. اور ابھی دیکھیں کتنی ایمبیرسمنٹ ہے انٹائر انکلوڈنگ ہائی کمشنر اور باقی سٹاف کو وہاں سے. اور پھر ایک تو وہ ڈیولپمنٹ ہے. سیکنڈ جو ان کا را کا جو پریزنس ہے نارتھ امریکہ اور ویسٹ میں, وہ بھی انہوں نے کرٹیل کر دی ہے. جرمنی میں بہت سارے کیسز ہوئے تو جرمنی نے وہاں سے ان کو نکالا ہے, را کے سٹاف کام کر دیا ہے. ایون لندن سے نکالا ہے, سان فرانسسکو میں جو ان کا سٹاف تھا وہاں سے نکالا ہے, اوٹاوا سے نکل گئے ہیں. تو ایک ان پہ ایک بڑا پریشر آ رہا ہے. را بیسیکلی سرویلنس میں آ چکی ہے جس طریقے سے یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں کہ اب ایک ایسے ویکر وکٹ پہ انڈیا آیا ہے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اب ان کے پاس دیکھیں نا کہ کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وکاس یادیو جس کو انڈائٹمنٹ کی ہے امریکہ نے جسٹس ڈپارٹمنٹ میں, انہوں نے کہا کہ یہ تو ریٹائرڈ ہے, بلکہ وہ ہی واز سرونگ. ابھی تو تصویریں بھی اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ CRPF میں سرونگ تھا اور وہ ساری اس کی تصویریں بھی آ گئی ہیں.
تو انڈیا میں نے جس طرح کہا کہ نہ صرف پاکستان میں ٹیررزم کروا رہا ہے تھرو افغانستان، 20 سال میں there were 66 camps inside افغانستان اگینسٹ پاکستان، براس کو بھی یوز کر رہا تھا، ٹی ٹی پی کو بھی ابھی بھی یوز کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. اور اسی طریقے سے ان کے اگر آپ کتاب پڑھیں مائی انیمیز انیمی ٹیرر ان اسلام آباد، یہ انڈینس نے لکھے ہوئے ہیں، اور راز کورڈ آپریشنز، اس سارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. They have never accepted پاکستان ایز اے sovereign independent state. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا الماس کے جتنے ان کے منسٹرز ہیں ان کی تو اسٹیٹمنٹ ہیں باقاعدہ پاکستان کو میں دہشت گردی کے خلاف، بلوچستان کو توڑنے کے حوالے سے. بی ایل اے، بی ایل پی، یہ جتنی بھی عسکریت پسند تنظیمیں ہیں یہ ان کو سپورٹ تو یہی کر رہی ہے، ایجنسی کر رہی ہے، پیسوں سے کر رہی ہے، اسلحے سے کر رہی ہے. اس وقت پاکستان کا ایک سافٹ امیج جا چکا ہے. SCO الحمدللہ ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ کیا اور پوری دنیا نے اس کو ایڈمائر بھی کیا. اس وقت پاکستان کے لیے کتنی اچھی اپارچونٹی ہے کہ وہ اپنے سافٹ امیج کو لے کے یہ دنیا کو باور کرائے کہ جی بھارت کی ان کارروائیوں سے پاکستان کی داخلی سلامتی پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، بالخصوص سی پیک کے تناظر میں. ہاں ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا کہ جو SCO کا جوائنٹ کمیونیکے تھا اس میں جو ون بیلٹ ون روڈ کی اگر کسی کی انڈورسمنٹ نہیں کی تو وہ انڈیا تھا. تو مطلب ان کی ایک بہت کلیئر اوپن پوزیشن ہے سی پیک کے اوپر بھی اور ون بیلٹ ون روڈ کے اوپر بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر خصوصی طور پہ جو بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے یا کچھ واقعات پنجاب کے اندر بھی انہوں نے ٹارگیٹ کلنگز کے کیے ہیں، یہاں پہ جو ڈیسٹیبلائزیشن ہے سیکیورٹی کانٹیکس میں اس کے اندر انڈیا کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، وہ ملوث ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے، فارن آفس ہے، ان کو پرو ایکٹیو ڈپلومیسی اس کے اوپر کرنی چاہیے. انڈیا کو ایکسپوز کرنا چاہیے، ہر فورم کے اوپر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکیورٹی میئرز ہیں، ہماری جو کور جو جیو اکنامک انٹرسٹ ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی سیکیورٹی کو بیف اپ جو ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن ڈیفینیٹلی جو ہمارے مطلب لوگ ہیں، کچھ ناراض لوگ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ان کے حد چڑھ جاتے ہیں. اور جو افغانستان خصوصی طور پہ افغانستان کی سرزمین اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی. خیال یہ تھا کہ شاید طالبان رجیم آنے کے بعد پاکستان میں جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے پھر دوحہ معاہدہ سامنے کلیئر ہے جی، لیکن وہ نہیں ہو سکا. مسلسل پاکستان کی حکومت جو ہے، دفتر خارجہ افغان رجیم کو بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ آپ، خصوصی طور پہ انہوں نے وہ گروہ بھی مطلب آئیڈینٹیفائی کیے کہ جو پاکستان کے اندر سرگرمی میں ملوث ہیں. اور اس میں کسی حد تک جو ہے، بلکہ بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ انڈین انوالومنٹ جو ہے وہ اس میں ہے. بلوچستان کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ٹیرر ایکٹیویٹیز، وہ تو بہت واضح ہے، وہ تو سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. الماس صاحب آپ کا بہت شکریہ، مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا، لیکن جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اپنا سافٹ امیج تو اس پیغام کے ساتھ پیس، پراسپیرٹی اور اسٹیبلٹی نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ خطے میں بھی، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ امن قائم ہو. اور جو بھارت کا چہرہ بے نقاب ہوتا ہی چلا جا رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، تو عالمی برادری کو اس پر نوٹس لینا چاہیے. بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب اس وقت جو ہے وہ امریکہ میں موجود ہیں، وہاں پہ IMF اور WB کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے. اس اجلاس کی جو سگنیفیکنس فگرز ہوں گی وہ کیا ہوں گی، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور جس طرح کے فائنانس منسٹر اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، جہاں پر انہوں نے مالیاتی اداروں میں کے جو سربراہان ہیں ان سے ملاقات کرنی ہے، سالانہ اجلاس ہے اس حوالے سے بھی شرکت ان کی ہے. ساتھ ساتھ ان کی جو سائیڈ لائنز پہ ملاقاتیں ہیں اس میں جو وہاں ان کے جو ہم منصب ہیں چین کے، برطانیہ کے، سعودی عرب، UAE، ترکیہ، ان سے ملاقاتیں کریں گے. اس کے علاوہ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز اور کمرشل بینک اور مڈل ایسٹ کے سرمایہ جو بینکس ہیں
ان سے بھی ملاقاتیں ہوں گی. اب ان ملاقاتوں کے اغراض و مقاصد کیا ہوں گے, کتنے سگنیفیکنٹ فگرز اس کے نکلیں گے, اس پر ہی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک پر موجود ہیں مرزا اشتاق بیگ صاحب, بہت ہی ویل نون پرسنالٹی ہیں اور مسلم لیگ نون کے بزنس فورم کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. بہت شکریہ سر آپ نے وقت. اشتیاق صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں مہتاب حیدر صاحب, اکانومسٹ ہیں, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں مہتاب صاحب. اشتیاق صاحب, بڑی اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اتنی اچھی ہو رہی ہے کہ ان کو ڈسکس کرتے ہوئے بڑی خوشی سی محسوس ہوتی ہے. ایس سی او کا کامیاب اجلاس ہوا, یقیناً حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے. اس وقت ہمارے فائنانس منسٹر جو ہیں وہ جو مالیاتی ادارے ہیں اور ورلڈ بینک کے جو سالانہ اجلاس ہو رہے ہیں اس حوالے سے وہ امریکہ میں شرکت کریں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنا یہ ڈیفرنٹ ہوگا پچھلے کے جو اجلاس رہے ہیں, یا پھر اس سینیریو میں بات کر لیں کہ ابھی ہم نے ایس سی او کا کامیاب دورہ اجلاس منعقد کیا اور پھر ہم امریکہ میں وہاں پہ شرکت کر رہے ہیں. بالکل, تھینک یو سو مچ شازیہ. دیکھیے, ایک تو ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ 2-3 ایسے واقعات یہاں پہ ہوئے ہیں. سب سے پہلے ایک سعودی ایک بہت ہائی پاور جو تھا ڈیلیگیشن نے وزٹ کی, اس کے بعد یہ شنگھائی کوآپریشن کی جو میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر 10 ممالک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس بھی تھے اور فارن منسٹرز بھی تھے, اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو تھیں وہ پاکستان کے اوپر لگی تھیں. اور تیسری یہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ کل یہاں پہ ہوئی ہے اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بھی بہت ضروری ہے. تو کل جو ایک چیز ہوئی ہے اس سے دنیا کی بھی نظریں ہماری طرف تھیں, کیونکہ ہمیشہ پہلے یہ تھا کہ اس طرح کی افواہیں اڑا دی جاتی تھیں کہ جی حکومت جا رہی ہے, نئی حکومت آ رہی ہے. بٹ کل جب وہ گئے ہیں یہاں سے تو اس تمام چیزوں کا خاتمہ کر کے گئے ہیں, اور بے یقینی کی جو صورتحال جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور اب معیشت استحکام آئے گا اس سے. تو بہت اچھے ٹائمنگز ہیں کیونکہ ایک بہت پازیٹیو اس کے ساتھ وہ گئے ہیں, انرجی کے ساتھ گئے ہیں, اور جاتے کے ساتھ ہی ان کی جو ملاقاتیں ہیں, آئی ایم ایف کی میٹنگ ہے, ورلڈ بینک کی میٹنگ ہے, اور ساتھ ہی میں یہ 4-5 کنٹری جن کے فائنانس منسٹر سے ہمارے وزیر فائنانس منسٹر جو ہے وہ ان سے ملاقات کریں گے. یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف کے لیے پاکستان کا بہت ساتھ دیا, جس میں چائنا تھا, جس میں سعودیہ تھا, جس کے اندر یو ای تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رول اوور کیا ہے. اس کے علاوہ ان کی جو ملاقات ہو رہی ہے پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی کچھ بینکوں کے ہیڈ سے ہو رہی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف نے جو شرائط رکھی تھی, جس میں ایک شرائط یہ بھی تھی کہ یہ $12 بلین کا جو قرضہ ہے ان کنٹریز کا اس کو رول اوور کریں. ہمیں اس کے علاوہ بھی ہم نے ان کو کمفرٹ پرووائڈ کی آئی ایم ایف کو, جس میں یہ تھا کچھ پرائیویٹ جو بینکس تھے انہوں نے کئی $بلین کا یہ کہا کہ جی پاکستان کو انہوں نے بلکہ اپروو کر دیا تھا. دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ کہ ہم کو اس لون کی ضرورت نہیں پڑی. تو ان سے بھی ان کی اس وقت ملاقات ہو رہی ہے. دیکھیں یہ تمام چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ دنیا کا جو اب ہمارے پہ جو ہے اعتماد بڑھ رہا ہے, ہماری معیشت میں جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے, اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اتنے آگے ہمارا انفلیشن پہنچ گیا اور اس کے بعد سنگل ڈیجٹ کے اوپر انفلیشن آ جائے. کل ہی نے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پڑھی ہے جس کے اندر بتلایا گیا ہے کہ ہمارے کوئی 3 سالوں میں اتنے بڑے ذخائر نہیں ہوئے تھے. فورن ایکسچینج ریزرو جو ہے $11 بلین سے اوپر پہنچ گئے ہیں, اور $5 بلین پرائیویٹ بینک کے پاس جو پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی لگا لو تو ہم $16 بلین کے قریب پہنچ گئے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے شازیہ کہ کچھ 1-2 سال پہلے, جب 1.5 سال پہلے آپ پروگرام بنا رہی تھی تو ہم $4 بلین بھی ہمارے پاس نہیں تھے, کیونکہ 1 مہینے کی بھی امپورٹ کرنے کے لیے نہیں. تو وہ وقت ہم نے دیکھا ہے, اور ہر جگہ سے یہ آوازیں آ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے. خاص طور پہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے تو ان کی تو پوری کوشش تھی کہ کسی طرح آئی ایم ایف کا لون نہیں ملے. آپ نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کے لون کے وقت امریکہ میں ان کے لوگ جو تھے وہ آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر چلے گئے, اور وہاں انہوں نے کہا جی آپ پاکستان کو لون نہیں دیں. پھر آئی ایم ایف کو لیٹر بھی لکھے گئے. تو یہ دیکھیے اس وقت جو ہے نہیں جی بالکل کریڈٹ جاتا ہے موجودہ حکومت کو, شہباز شریف صاحب اور ان کی معاشی ٹیم کو, کہ اتنے کم عرصے میں محض 8-9 ماہ میں جو ہے اتنی بہتری آئی ہے. تو مہتاب صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ جو پاکستان کا جو معاشی منظرنامہ ہے
اس میں ہمارے فائنانس منسٹر کی اس دورے کی کس طرح وضاحت دیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر فائنانس منسٹر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو اینول میٹنگ ہے اس میں شرکت کے لیے گئے ہیں, اور یہ بنیادی طور پر دنیا بھر کے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ممبر کنٹریز ہیں, برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز کے, وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی طور پر پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, اور بنیادی جو اس میں ہے کہ دنیا میں جو نئے ٹرینڈز ہیں اکنامک ایشوز کے اوپر, جو گلوبلی ڈسکشنز ہیں, ان میں وہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے. بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے وہ اپروو ہو چکا ہے. $7 بلین آئی ایم ایف نے اپروو کیے ہیں, اس میں سے پہلی قسط جو ہے وہ پاکستان حاصل کر چکا ہے. اس دورے کے دوران میں ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, پاکستان نے ابھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ ایک جو آر ایس ایف ہے, ریزیلینس سسٹینیبل فیسلٹی, اس کے لیے جو کلائمیٹ فائنینس کے لیے ہے, اس کے اوپر ڈسکشنز کو کک سٹارٹ کیا جائے گا. ابھی اس کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ فیسلٹی پاکستان کتنی ریکویسٹ کرے گا یا آئی ایم ایف کا بورڈ اس کو کیا اپروو کرے گا, لیکن $1 سے $2 بلین کے درمیان ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ جو آگمنٹیشن ہے ای ایف ایف کی, یہ انڈر کنسیڈریشن ہے, اور اس کے اوپر دونوں سائڈ جو سائیڈ لائنز ہیں ان میں بات چیت بھی کریں گے. تو ایک طرف تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے لوگوں سے ملاقات ہوگی, اور یہ جو بائیلیٹرل میٹنگز آپ نے کہیں, یہ بھی میٹنگز ہوں گی, اس میں کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان سے بھی بات چیت ہوگی, پرائیویٹ سیکٹر سے بھی بات چیت ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آر ایس ایف کی فیسلٹی ہے اس کے لیے بھی بات چیت کا آغاز کیا جائے گا. تو یہ دورہ اس حوالے سے جو ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اشتیاق بیگ صاحب, یقیناً کچھ نہ کچھ اچیومنٹ انشاءاللہ ہو جائے گی, فائنانس منسٹر گئے ہیں, لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے ہم جس قرض پروگرام میں ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, اور آئی ایم ایف کی بہت سخت کنڈیشنز بھی ہیں جس کی وجہ سے حکومت کو مجبوراً کچھ غیر مقبول فیصلے کرنے پڑتے ہیں عوام کے اوپر تھوڑا سا. پھر بھی جس طرح مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ پر لے کر آئے, یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب کا. اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کوئی کسی قسم کی مالی معاونت یا کوئی رعایت کے حوالے سے بات ہوگی؟ دیکھیے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ معیشت میں جب بہتری آ رہی ہے, ٹو بی ویری فرینک, ابھی ہمیں کوئی ایسی سچ ضرورت نہیں ہے کہ ہم فردر کوئی لون وغیرہ کے لیے درخواست کریں. اس وقت ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اسلامک بینک, ان تمام بینکوں نے پاکستان سے کہا ہے کہ اگر پاکستان ان سے کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ اس کو کنسیڈر کریں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں اس کو دیکھ رہا ہوں, اور یہ ہمارے فائنانس منسٹر کی میٹنگ جو ہے وہ ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ بھی ہے. دیکھیں ابھی کچھ مہینے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا شازیہ کہ ہماری ریٹنگ جو تھی اس کے اندر بہتری آئی. جی. اب جو حالات جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں کہ جس میں فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے ہو گئے ہیں, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آلموسٹ بالکل ختم ہو گیا ہے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ریمیٹنسز آپ حیران ہو جائیں گے, ہماری اس بار ہمیں 2024 میں کوئی $1 بلین جو ہے لاسٹ ایئر سے زیادہ ہے, ہم کوئی 28 بلین کو ہم کراس کر چکے ہیں. تو یہ سب جو انڈیکیٹرز ہیں یہ بڑے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں. تو مجھے جو ایک سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ, اور ہماری فائنانس منسٹر صاحب کی ریٹنگ جو ایجنسیز ہیں, موڈی ہے, دوسری ہیں, ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے, اور ان کو بھی یہ کہیں گے کہ جی اب وہ پاکستان کی ریٹنگ کو دے گا. اگر پاکستان کی ریٹنگ کے اندر مزید بہتری آتی ہے, جو مجھے پوری امید ہے, تو اس سے خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو ہمارے بانڈ ہوتے ہیں جو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر فلوٹ کرتے ہیں, جو آلریڈی جو کسی وقت پہ آپ اندازہ نہیں کہ کہاں چلے گئے تھے, اب اس میں بہت بہتری آ گئی ہے. اور خاص طور کے اوپر جب آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نے سائن کیا ہے تو اس میں بڑی بہتری آئی ہے. اور اگر یہ ریٹنگ بھی ہماری ایک نوچ بھی اوپر اگر ہماری چلی جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ ہماری اکانومی کو فائدہ ہوگا. تو یہ بہت اچھی پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں. اور شہباز شریف صاحب کو میں یہاں پہ کریڈٹ دوں گا. میں کتنی بار وہ یہاں پہ کراچی آئے ہیں, ملاقاتیں کی ہیں بزنس مین, ہم کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ہماری ایکسپورٹس کے اندر جو ہے نا اضافہ کیا جائے. جی, ابھی تو میرا خیال ہے پچھلے 3 ماہ میں 14% ہماری ایکسپورٹ انکریز ہوئی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کے اندر ہمارا اضافہ ہو رہا ہے.
हमारी आईटी की एक्सपोर्ट जी। आप हैरान जाएंगे, हम आईटी के अंदर जो हैं वो 3 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं। हमारा राइस में आपको हैरान होंगी, राइस जो हमने कभी सोचा नहीं था, $4 बिलियन के जनाब हम राइस के ऊपर चले गए। रिमिटेंसेस का मैंने पहले ही आपको कहा कि हो गया। और सबसे बड़ी चीज जो हुकूमत ने की है वो ये की है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जब पीटीआई की हुकूमत $16 बिलियन तक पहुंच गया, इस वक्त हम खत्म कर दिया हमने। मीन्स हमारी रेमिटेंसेस और हमारी एक्सपोर्ट जितनी हमारी कम हो रही है वो हमें फीड कर रही है हमारी इम्पोर्ट को, एक्चुअली नापने के बराबर इस वक्त हो गई है। यही वजह आप है कि हमारा बड़ा सस्टेनेबल है, एक जगह पे खड़ा हुआ है। और कई बार तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर के डॉलर वीक हुआ है और हमारा रुपीज वो स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी सबसे बड़ी जो थी वो ख्वाहिश भी थी, डिमांड भी थी कि आप इंटरेस्ट रेट जो है कमी लाएंगे। आपने देखा है कि हमारे अब इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आने हमारे ठीक। शुरू हो गए। ठीक है जी। जी मेहताब साहब, एक चीज़ में इजाफा करना चाहता हूँ, देखें ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, हाँ और ये रेमिटेंसेस के अंदर कुछ जी। अच्छे फैसले किए गए हैं जिसके अंदर जी जी इश्तियाक बेग साहब, जरा मेहताब साहब से भी कुछ एड आउट करना चाह रहे हैं। जी मेहताब साहब। ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, अगर आप सितंबर का फिगर देखें तो ये सरप्लस आया है और $119 मिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस है। मैं समझता हूं कि अभी आप देखें इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस है, तो अब स्टेज सेट है कि हम ये जो पॉलिसी रेट है ये कम हुआ है, इसको मजीद कमी की तरफ जाए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट हों। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होंगी तो लेकिन ग्रोथ सबसे बेहतर इम्पोर्टेंट होगी। मेहताब साहब वो जो आलमी एतमाद जो हासिल करना होता है, क्योंकि हमने अपने जो मालियाती और इक्तिसादी जो इस्लाहात लाने हैं उसमें उनका एतमाद भी बहुत ज़रूरी होता है। वो चीज़ हम अचीव कर चुके हैं ना। देखें ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। इन्होंने चाहे SCO का जिक्र किया, उससे पहले इन्होंने जो सऊदी डेलीगेशन आया था, Economic उससे पहले मलेशिया का विजिट आया था, जी। डेलीगेशन आया था। तो ये जो चीज़ें हैं ये शो कर रही हैं कि इत्मीनान बढ़ रहा है, लेकिन इनको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। तो यही बात है इश्तियाक बेग साहब, अब जो आप लोगों ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की पॉलिसीज़ बना ली हैं उसका तसलसल से जारी रहना ही जो है वो ये गारंटी है कि पाकिस्तान जो है आइंदा 5 से 10 सालों में अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। शाजी देखिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए जो है तसलसल जो होता है ना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हमारे यहाँ सिर्फ ये रहा है कि तसलसल जो था वो हमेशा पाँव की नजर हो जाता था। और जैसी हुकूमत संभाली है उसके बाद तो फौरन ये चीजें शुरू हो गई थी कि जनाब अब हुकूमत जो है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जा रही है। मगर कल जो ये अमेंडमेंट आई है, कल आपने ये देखा है, अब इसके बाद बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, बाहर के जो सरमायाकार हैं, उनको भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल गया है कि ये हुकूमत और ये इनकी पॉलिसीज जो हैं वो 5 साल के लिए यहाँ पे उसके ऊपर रहेंगी और कोई हुकूमत जो है वो जा नहीं रही है। तो तसलसल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज का। और मुझे बड़ी खुशी है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहाँ से गए हैं तो बहुत पॉजिटिव नोट के साथ गए हैं, क्योंकि जब ये चीजें आपके फेवर में होती हैं तो जब आप नेगोशिएशंस करते हैं, बातें करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो दूसरे को भी पता होता है कि आपके उसके साथ ये बातें कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक तो पाकिस्तान की ये रेटिंग जो है उसके अंदर बेहतरी के अंदर आएगी और IMF हमारे से बहुत मुतमईन है। लेकिन IMF जो है जब आपको क्लीन चिट दे देता है आपकी मईशत की सेहत को, तो फिर दूसरे बैंक्स जो हैं, जो इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं, वो फिर आप तैयार हो जाते हैं करने के लिए। ठीक तो है। मैं सोचता हूँ कि अब हमारे जो बुरे दिन थे जिनमें हमारे को ये उड़ाई जाती थी कि श्रीलंका की तरफ हम जा रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में ये कहा कि वो कंट्री जिसकी $30 बिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट हो और $30 बिलियन की जिसकी रिमिटेंसेज हो, वो कभी श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट नहीं कर सकता। या तो बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं। और हुकूमत खासतौर के पर शहबाज शरीफ साहब और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसके अंदर बड़ी मेहनत की है और कर रहे हैं। और खास तौर पे जो हमने ये हदायत दिए हैं कि जिसके अंदर हम 13 ट्रिलियन का हमने इनको कहा है, 13,000 अरब का
وہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ وہ ہم پورا کر کے دکھائے گی حکومت. ٹھیک ہے مہتاب صاحب، ابھی ہم نے سب سے بڑی علاقائی تنظیم ایس سی او کی میزبانی کی، کامیاب رہی، بہت دنیا نے اس کو بڑا سراہا بھی، نظریں بھی مرکوز رہیں. اس میں جو مین جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ وہی بات ہو گئی تھی کہ اس اجلاس کی جو فارمیشن تھی وہ نیو اکنامک جو ڈائمنشنز ہیں اس پر بات ہوئی ہے، جس میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ کرنسی سویپ کی بات ہوئی ہے اور آئی ایم ایف جیسا پیرالل ایک ادارہ بنانے کی بات ہوئی ہے. اب اس تمام سینیریو سے نکل کر جب ہمارے فائنانس منسٹر جاتے ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاس میں، تو کس حوالے سے کوئی بات ہوگی؟ دیکھیں بنیادی طور پر جو ایس سی او تھا یہ ایک ملٹی لیٹرل جو ہے وہ فورم ہے، تو وہاں پہ جو سب سے سگنیفیکنٹ چیز ہوئی ہے وہ نیو اکنامک ڈائلاگ کی بات کی، انہوں نے کنیکٹیوٹی کی بات کی، ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کی بات کی. تو دیکھیں ہمارا جو اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج ہے، وہ چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اکنامک گروتھ کو ایک امپیٹس دینا ہے تاکہ وہ بوسٹ اپ ہو، اور اس کے نتیجے میں ہم نے اپنی ایکسپورٹس جو ہے وہ بڑھانی ہے. دیکھیں جیسے جیسے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی تو یہ جو قرضے لینے کی چیز ہے اس کے اوپر ہمارا جو ریلائنس ہے وہ کم ہوتا رہے گا. یہ جو ملٹی لیٹرل فورم ہے ایس سی او کا، اس کی چیزیں آئی ایم ایف میں تو ڈسکس نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ایک آئی ایم ایف جو ہے وہ بیسیکلی اور ورلڈ بینک وہ بنیادی طور پر آئی ایم ایف کا تو مینڈیٹ یہ ہے کہ اس نے بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ دینی ہوتی ہے ان کنٹریز کو جو کرائسس کا شکار ہوتے ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں ایک بات ہے کہ مختلف دنیا کے فائنانس منسٹرز وہاں پہ آئے ہوں گے، ان کی آپس میں ڈسکشن ہوگی، پاکستان کو ریڈار سکرین پہ لانے کی بات ہوگی. کریڈٹ ریٹنگ کی بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ امپروو ہو. دنیا میں اب گلوبلی جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں، تو پاکستان دوبارہ سے جو بانڈ مارکیٹ ہے اس کے اندر جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں جانے کے لیے جو وہ تیار ہو سکتا ہے. تو یہ ساری بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے. آپ دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پروگرام کا وقت ختم ہوا. یقیناً ناظرین، پاکستان جو اس وقت اپنے معیشت کو لے کر جس طرح اقدامات کر رہا ہے اس کو عالمی سطح پر سراہا بھی جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو بھی معاملات ہیں ان کو بھی ان ہاؤس آرڈر کیا جا رہا ہے. ایک جامع معاشی ایجنڈا جو ہے حکومت لے کر آ گئی ہے، تسلسل کے ساتھ جاری رہے تو انشاءاللہ آنے والے دن میں خوشحالی یقیناً ہم سب دیکھ سکیں گے. پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان.